اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کر رہے ہیں، فاصبر، پس صبر کیجئے، صبرن جمیلا، صبر اچھی طرح۔ آپ کو جو مشرکین کی طرف سے تکلیفیں پہنچ رہی ہیں، آپ اس پر صبر جمیل سے کام لیجئے۔ اب یہاں سے موضوع بالکل بدل رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی دور میں صبرن جمیلہ کی نصیحت کی جا رہی ہے۔ صبرن جمیلہ سے مراد ایسا صبر جو جتلایا نہ جائے، یعنی صبر کرنے کے بعد جتلایا نہ جائے کہ میں نے اتنا صبر کیا ہے، نہ چہرے کے تاثرات سے اور نہ طعن و تشنیع سے۔ صبر جمیل ایسے صبر کو کہتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے پریشانی اور ناراضگی کا اظہار نہ کیا جائے، اور اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے تکلیفوں کا شکوہ نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے تو ہم ہر طرح کی بات کر سکتے ہیں، لیکن یہ شکوہ شکایت بندوں سے نہ ہو۔ جو بھی تکلیفیں پہنچے اس کو ٹھنڈے دل سے پی لیا جائے، زبان سے برا بھلا نہ کہا جائے۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ صبر جمیل جس قدر تلخ اور ناگوار ہوگا، اس کا پھل اتنا ہی میٹھا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو کام جتنا مشکل ہوتا ہے اس کا اجر بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے، اور صبرن جمیلہ کا تعلق انسان کے اپنے اسٹیمنا سے ہے، قوت برداشت سے ہے۔ تو ہمیں یہ نہیں کہنا کہ ہمارے اندر اتنی قوت برداشت نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنی قوت برداشت کو بڑھانا ہے۔ معزز لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے جذبات کو کنٹرول کرتے ہوں، اور اسی جذبات کو کنٹرول کرنے سے عمل میں دوام ملے گا، یعنی استقامت نصیب ہوگی۔ اچھا، جب آپ کھانا پکاتے ہیں بے شک اس کا ڈھکن نہ کھولیں، خوشبو آ رہی ہوتی ہے، تو ایسا کھانا بنانا کہ خوشبو بھی باہر نہ آئے، اس کو صبرن جمیلہ کہتے ہیں۔ یہ بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے اندر، لیکن اس کی بھاپ باہر نہ آئے، اس کو ظاہر نہ کیا جائے، کسی طرح سے شکوہ شکایت بندوں سے نہ کی جائے، کوئی تان و تشنی نہیں، چہرے کے تاثرات بھی بالکل نارمل ہو، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اس کو کہتے ہیں صبرن جمیلہ۔ آپ نے کسی کی پہنچائی ہوئی تکلیف کو اتنا برداشت کیا کہ آپ کے چہرے سے یہ لگے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ مشکل کام ہے نا، بہت مشکل کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں فاصبر صبرا جمیلا، کیونکہ اس کا اجر بہت ہے۔ ایک دائی کے لیے ایسے صبر کی بہت ضرورت ہے۔ اس سورت کے آغاز میں جو بات ہوئی سأل سائل بعذاب واقع، یہ مشرکین مکہ کا بے صبرا پن نہیں تو اور کیا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتاتے تھے کہ دیکھو عذاب آ جائے گا، تم نافرمانی چھوڑ دو، تو وہ بے صبرے ہو کے عذاب مانگا کرتے تھے۔ آج بہت سارے لوگ اپنی زندگی کی مصیبتوں سے پریشان ہو کر اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، ایون خود کے لیے بھی بد دعائیں کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ بے صبرا پن ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو بھی سکھایا ہے کہ تکلیف دہ حالات میں صبر کرنا ہے، اور صبر بھی اچھا والا، صبرن جمیلا۔ انہم بے شک وہ یعنی کافر، یرونہ وہ دیکھتے ہیں اس کو یعنی قیامت کے دن کو یا عذاب کو، بعیدہ دور، اور بعیدہ سے مراد ناممکن ہے۔ ان کافروں کو ایسا لگتا ہے کہ قیامت ناممکن ہے۔ وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اور ہم یعنی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اس کو قریب۔
قریبہ سے مراد یعنی اس کا واقع ہونا یقینی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قریب دیکھ رہے ہیں، اور یہی تعلیم اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے ذریعے اپنے بندوں کو دی. تو مسلمانوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ قیامت ضرور آ کر رہے گی. تو ہم سب اس بات پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ قیامت کا دن قریب ہے، اگرچہ متعین طور پر اس کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو کافر قیامت کو ناممکن سمجھتے ہیں، اور مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ وہ ضرور آ کر رہے گی. انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. یوم جس دن تکون ہوگا السماء آسمان کالمہل تیل کی تلچھٹ کی طرح، یعنی نیلا آسمان لال ہو جائے گا، اور ایسے آسمان کو دیکھ کر گھبراہٹ ہوگی، ہیبت سی طاری ہو جائے گی. مہل کہتے ہیں پگھلے ہوئے تانبے کو. جس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا، یا تیل کی تلچھٹ کو کہتے ہیں. تیل میں اگر کوئی چیز تلی جائے اور پھر جو نیچے ایک گاڑھا سا مواد رہ جاتا ہے اس کو تیل کی تلچھٹ کہتے ہیں. مراد یہ نیلا آسمان لال ہو جائے گا. وَتَكُونُ اور ہوں گے الجبال پہاڑ کالعہن دھنی ہوئی روئی کی طرح. یہ پہاڑ رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے. پہاڑ کے پتھر کئی رنگوں کے ہیں، مثلا سرخ رنگ کے بھی پہاڑ ہیں، سفید اور کالے دھاری دار پہاڑ ہیں. اسی طرح اون کے بھی کئی رنگ ہوتے ہیں. تو جب پہاڑ کل قیامت کے دن ریزہ ریزہ ہو کر اڑنے لگیں گے تو ایسا معلوم ہوگا جیسے رنگ برنگی اون فضا میں موجود ہے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ اور ہوں گے پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح، رنگین اون کی طرح. وَلَا يَسْأَلُ اور نہ پوچھے گا حمیم دلی دوست حمیمہ دلی دوست کو، اور کوئی دلی دوست کسی دلی دوست کو نہیں پوچھے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی ہولناکیوں کا بیان کیا ہے. پہلی بات کہ آسمان اس دن لال رنگ کا ہو جائے گا، اور پہاڑ رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے، یعنی چاروں طرف اڑنے لگیں گے. کتنا دہشت ناک منظر ہوگا. ہر چیز فنا ہو رہی ہوگی، ہر چیز ختم ہو رہی ہوگی. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ میدان محشر میں تمام جنوں اور انسانوں کو دوبارہ پیدا کر کے جمع کرے گا، اور وہاں پر آپس میں جو دنیا میں دلی دوست تھے ان کا حال یہ بتایا گیا. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا کوئی دلی دوست کسی دلی دوست کو پوچھے گا ہی نہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ دکھائے نہیں جا رہے ہوں گے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں يُبَصَّرُونَهُمْ وہ دکھائے جائیں گے ان کو. ایک تو یہ بات ہوتی کہ ملاقات ہی نہیں ہو رہی تھی اسی لیے پوچھا ہی نہیں، یا یاد نہیں تھے تو پوچھا نہیں. یاد بھی ہوں گے اور دکھائی بھی دے رہے ہوں گے، لیکن پھر بھی کوئی دلی دوست کسی دلی دوست کو نہیں پوچھے گا. دنیا میں بڑا اچھا تعلق تھا، بڑی اچھی دوستی تھی. ایک تو قیامت کا دن بہت بڑی مصیبت، پھر اس میں یہ مصیبت کہ اپنا پیارا پوچھے ہی نہ، کوئی دوست کوئی عزیز کوئی پیارا پوچھے نہ، سب چھوڑ جائیں. اس دنیا میں بھی اگر ہم اپنے پیاروں کو جب بلاتے ہیں اور وہ نہیں آتے تو یہ جذباتی اور روحانی صدمہ ہے. کیونکہ دنیا میں اگر ہم اپنے رشتہ داروں کو اپنے آس پاس کسی تکلیف کے وقت میں نہیں پاتے تو ہم اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتے ہیں، اور یہ روحانی اور جذباتی ٹینشن ہے.
جو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دکھاتا ہے. یہ بہت ہلکی سی جھلک ہے اس قیامت کے دن کے درد سے، تکلیف سے. آج دنیا میں والدین خود تکلیف اٹھاتے ہیں اور اپنے بچوں کو آرام پہنچاتے ہیں. وہی اولاد کل قیامت کے دن منہ پھیر لے گی. یا وہی ماں باپ جو بچوں کے لیے تکلیف اٹھاتے تھے دنیا میں، وہ منہ پھیر لیں گے اولاد سے. قیامت کے دن بالکل الٹ ہوگا. ایک دوست دوسرے دوست سے اس کا حال نہیں پوچھے گا، حالانکہ اسے برے حال میں دیکھ رہا ہوگا، لیکن اس کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی. ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کو جاننے پہچاننے کے باوجود بھی ایک دوسرے سے بھاگیں گے، اور وہاں دکھایا جائے گا، دیکھو تمہارا بیٹا تمہیں دیکھ کر چلا گیا، دیکھو تمہارا شوہر تمہیں دیکھ کر چلا گیا. یا شوہر سے کہا جائے گا دیکھو تمہاری بیوی تمہیں دیکھ کر منہ پھیر گئی ہے. پوچھیں گے بھی نہیں ایک دوسرے کو. وہ جو ایک دوسرے سے ہمدردیاں جتاتے تھے، وہ جو ایک دوسرے سے محبت کے دم بھرتے تھے، لیکن کل قیامت کے دن ہر شخص کو چونکہ اپنی فکر لگی ہوگی، وہ دوسرے کی فکر کرے گا ہی نہیں، بلکہ ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں گے. مومنین جو کہ اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں وہ ایسے نہیں ہوں گے، بلکہ وہ تو عرش الہی کے سائے میں ہوں گے اور ساتھ ساتھ ہوں گے، ساتھ ساتھ ہر جگہ محشر میں بھی ہوں گے. یہ حال مجرموں کا ہے. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ، نہ پوچھے گا دلی دوست کو، گو کہ وہ دکھائے جائیں گے ان کو. یود المجرم، چاہے گا مجرم، لو یفتدی، کاش فدیے میں دے دے، من عذاب یومئذ، اس دن کے عذاب سے، ببنیہ، اپنے بیٹے کو. مجرم اس دن سوچے گا کہ میری بلا سے سارے لوگ جہنم میں چلے جائیں، بس میں بچ جاؤں. لیکن اس کی یہ آرزو پوری نہ ہوگی. وَصَاحِبَتِهِ، اور اپنی بیوی کو بھی دے دے فدیے میں. وَأَخِيهِ، اور اپنے بھائی کو بھی دے دے فدیے میں. وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي، اور اپنے کنبے کو، وہ جو پناہ دیتا تھا اس کو، یعنی اپنی فیملی کو بھی جہنم میں بھیجنے کے لیے تیار ہو جائے گا. وَفَصِيلَتِهِ، فصیل کہتے ہیں اس کا قبیلہ، اس کا خاندان. امام مالک رحمہ اللہ نے اس کا معنی ماں کے کیا ہے، کہ وہ اپنی ماں کو بھی جہنم میں بھیجنا چاہے گا، وہ جو پناہ دیتی تھی اس کو، جس کے بغیر دنیا میں اس کو چلتا نہیں تھا. تو فدیے میں کتنے قیمتی رشتے دینے کے لیے تیار ہے. لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ وأخیہ وفصیلتہ التی تؤوی ومن فی الارض جمیعا، اور اس کو جو زمین میں ہے سب کے سب کو، سارے جنوں کو، سارے انسانوں کو، سارے جانوروں کو، جو کچھ بھی زمین میں ہے، سونا چاندی سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اس کے پاس دینے کے لیے یہ سب کچھ ہوگا، لیکن اگر ہوتا تو وہ اس عذاب سے بچنے کے لیے ان سب کو دے دیتا. ثم ینجی، پھر وہ بچا لے اس کو. ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص سے فرمائے گا جسے جہنم میں سب سے ہلکا عذاب ہوگا، سب سے ہلکا عذاب، بڑے بڑے عذاب والے کی بات نہیں ہو رہی. اللہ اس سے پوچھے گا اگر تیرے پاس دنیا اور جو کچھ اس میں ہے وہ سب ہوتا تو کیا تو اس کو فدیے میں دے دیتا؟ یعنی اپنے آپ کو عذاب سے چھڑانے کے لیے وہ سب کچھ تو فدیے میں دے دیتا.
وہ بولے گا ہاں میں اتنی بڑی پیمنٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں. جو سب سے ہلکا عذاب جہنم میں پائے گا وہ یہ کہے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تجھ سے اس سے بہت آسان بات چاہی تھی. جب تو ابھی آدم کی پشت میں تھا کہ تو شرک نہ کرنا، بہت چھوٹی ڈیمانڈ تھی میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، میں تجھے جہنم میں نہیں لے جاؤں گا، لیکن تو نہ مانا اور تو نے شرک کیا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی توحید پر قائم رہے گا جو تو نجات کا وعدہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو نے پھر بھی شرک کیا. آج تو اتنی بڑی سے بڑی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہے، اگر تو تیرے پاس ہوتی، وہ تو ہے بھی نہیں. اگر ہوتی تو کہتا ہے میں سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جاتا اس عذاب سے بچنے کے لیے. بس میں بچ جاؤں، میرا بیٹا جہنم میں جاتا ہے یا بیوی جاتی ہے یا بھائی جاتا ہے یا میری پوری فیملی جاتی ہے، میری ماں جاتی ہے، یہ زمین میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ ایز فدیہ لے لیا جائے. جہنمی کہے گا لے لو مجھ سے، ثم ینجی، مجھے بچا لیا جائے، میری بلا سے ساری کائنات جہنم میں جائے، میں جنت میں چلا جاؤں. آج اللہ کو ناراض کر جاتے ہیں انہی رشتوں کی بنا پر. کتنی بڑی قیمت ادا کرتے ہیں چند دنیاوی رشتوں کو راضی کرنے کے لیے، کتنی بڑی قیمت ادا کرتے ہیں. اس وقت خیال نہیں آتا کہ ہم کس کو ناراض کر رہے ہیں. اپنے بچوں کی خوشی کے لیے، اپنے ہسبینڈ کی خوشی کے لیے، اپنی فیملی والوں کی خوشی کے لیے کہ پھر کیا کہے گی میری پھپھی اور کیا کہے گی میری خالہ. پھر یہ محبتیں تو ختم ہو جائیں گی. ان محبتوں نے تو ویسے بھی ختم ہو جانا ہے. جن محبتوں کی جڑ میں اللہ تعالیٰ نہیں نا، ان محبتوں نے تو ویسے بھی ختم ہو جانا ہے. ان محبتوں نے ایسے منہ پھیر کے جانا. آپ دیکھیں قیامت کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کھینچا ہے. قیامت کے دن کی ایک ہولناکی یہ کہ منظر بدل رہے ہوں گے، بہت بڑی بڑی تبدیلیاں ہو رہی ہوں گی، اور یہ کہ لوگ بھی تبدیل ہو رہے ہوں گے، لوگ بھی منہ پھیر لیں گے. کیسے جذباتی اور روحانی صدمے ہوں گے کل قیامت کے دن. آج اگر ہم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی رشتہ دار کو اگر ناراض کر بھی لیا نا، مقصد ناراض کرنا ہوتا نہیں ہے، وہ خود ناراض ہو جاتا ہے. جب ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ناراض ہو جاتا ہے. اس بات پر ایمان رکھنا ہے ہم نے کہ اللہ اس کو راضی کر دے گا، اور اگر نہیں بھی کرے گا تو دنیا خراب اگر تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے تو ہو جائے، بے شک آخرت تو کم از کم بچ جائے گی. کیونکہ اگر کوئی انسان ناراض ہے صرف اس بات پر کہ آپ اللہ کے بندے بنے ہوئے ہیں، تو کل قیامت کے دن اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا. کیونکہ آپ کی کوشش تھی کہ آپ اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں. اللہ کو خوش کرنے کے چکر میں بہت سارے رشتے ناتے جو ہے وہ سابقت بڑے اریٹیٹنگ ہو جاتے ہیں. ایک تو اس بات پر ایمان رکھیے کہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا اس رشتے کو، اور اگر بہتر نہ ہوا، ان کیس کہ وہ بہتر نہ ہوا، تو جو دنیا میں آنے کا مقصد ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے وہ تو پورا ہو جائے گا. اب آپ دیکھیں 29ویں پارے پر آ کر کیسی اسٹرانگ تربیت کی جا رہی ہے کہ اب آپ نے سٹینڈ لینا ہے، اب آپ نے مضبوط ہونا ہے. جہاں آپ نے اپنے اخلاق مضبوط رکھنے ہیں وہاں آپ نے دین کے ساتھ کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کرنا ہے. دین پر اسٹرانگلی پریکٹس کرنا ہے، بہت مضبوطی کے ساتھ عمل کرنا ہے. کیسی گھڑی ہوگی ان آیتوں پر اگر غور کریں تو کیسی ہولناک گھڑی ہوگی کہ انسان جن سے بے انتہا محبت کرتا تھا ان کو بھی فدیے کے طور پر دے کر اپنی جان چھڑانا چاہے گا. وہ عذاب کتنا زیادہ ہولناک ہوگا کہ شخص کو اپنی فکر لگی ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے کلا، ہرگز نہیں، یعنی اب ان کے لیے کوئی ہیلا نہیں ہے، نہ کوئی مدد کا موقع ہے. تیرے رب کا فیصلہ آ چکا ہے.
انہا لوا، بے شک وہ شعلے والی آگ ہے. لوا جہنم کے دوسرے طبقے کا نام بھی ہے. یہ لوا کیسی ہے؟ نزاعۃ للشوا، کھینچنے والی ہے منہ کی کھال کو. ایسے گرم شعلے جو ایک دفعہ میں جسم کو بے کھال کر دیں گے، مگر یہ آگ مجرموں کی جان نہیں نکالے گی. آپ سب یہ بات جانتے ہیں کہ اگر کسی انسان کی کھال مکمل طور پر جل جائے تو وہ مر جاتا ہے، زندہ نہیں رہ سکتا. لیکن یہ لوا ایسی آگ ہے کہ جو کھالوں کو تو کھینچ لے گی، جسم کو ننگا کر دے گی، بے کھال کر دے گی، لیکن یہ آگ مجرموں کی جان ختم نہ کر سکے گی. لوا ایسی آگ کو کہتے ہیں جو راکھ نہ ہو. کیسا فیول ہے اللہ کے پاس. آپ دنیا میں کسی لکڑی سے آگ جلائیں، تھوڑی دیر بعد اس نے راکھ ہو جانا ہے، اس نے ٹھنڈا پڑ جانا ہے. لیکن لوا ایسی آگ ہے جو راکھ نہ ہو. یہاں پر اللہ تعالیٰ اس کی شدت کو بیان کرتے ہیں. انہا لوا نزاعۃ للشوا، کھینچنے والی ہے منہ کی کھال کو. شوا کہتے ہیں اطراف جسم کو. کچھ مفسرین اس کے بارے میں بتاتے ہیں. ابن عباس اور مجاہد فرماتے ہیں کہ اس کھال سے مراد سر کی کھال ہے، یعنی یہ آگ سر کی کھال ادھیڑ ڈالے گی. حسن بصری فرماتے ہیں کہ وہ چہرے کی رانائیوں کو ختم کر کے رکھ دے گی، یعنی مراد منہ کی کھال ہے. یہ آگ ایسی ہے جس سے منہ کی کھال جھڑ جائے گی. امام قتادہ فرماتے ہیں کہ وہ کھوپڑی کی کھال کو، چہرے کی رانائیوں کو اور جسم کے اعضاء کو ادھیڑ کر رکھ دے گی. یعنی امام قتادہ کے نزدیک شوا سے مراد کھوپڑی کی کھال ہے اور چہرے کی کھال بھی ہے اور جسم کے اعضاء بھی ہیں. اسی طرح سے ایک اور مفسر ہیں ضحاک، وہ فرماتے ہیں کہ جہنم کی یہ آگ ہڈی سے گوشت اور کھال کو اس طرح سے الگ الگ کر دے گی کہ کچھ نہ چھوڑے گی. ہڈی سے گوشت ہٹا دے گی اور کھال کو ہٹا دے گی، اور گوشت اور کھال کو بھی اس طرح سے الگ الگ کر دے گی، کچھ نہ چھوڑے گی. ابن زید کہتے ہیں کہ لشوا اعضاء اور ہڈیوں کو کہتے ہیں، اور نزاعتن کے معنی پہلے ان ہڈیوں کو توڑ ڈالے گی اور پھر ان کی کھالوں اور خلقت کو بدل کر رکھ دے گی. یہ ابن زید کا کیا ہوا معنی ہے. وہ کہتے ہیں کہ لشوا اعضاء اور ہڈیوں کو کہتے ہیں. تو یہاں جو بات ہو رہی ہے نزاعتن للشوا، تو نزاعتن کا معنی کہ پہلے ان ہڈیوں کو یہ آگ توڑ دے گی اور پھر ان کی کھالوں اور خلقت کو بدل ڈالے گی، لیکن اس کے باوجود بھی موت نہیں آئے گی. کلا، ہرگز نہیں. انہا لوا، بے شک وہ شعلے والی آگ ہے. نزاعۃ للشوا، کھینچنے والی ہے منہ کی کھال کو، سر کی کھال کو، اطراف جسم کو، کھوپڑی کی کھال کو، چہرے کی کھال کو، ہڈیوں کو، اعضاء کو. اس سے مراد کلیجہ بھی لیا گیا ہے. لشوا، شوا کلیجے کو بھی کہتے ہیں. بہت ساری مرادیں ہیں اس سے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہنمی کو اس آگ نے پورا جلا دینا ہے. تدعو، پکارے گی، وہ آگ پکارے گی، من ادبرا، جس نے پیٹھ پھیری، وتولا، اور منہ موڑا. یہ آگ پکارے گی پیچھے سے،
جس نے پیٹھ پھیری اور جس نے منہ موڑا. یعنی یہ جہنم کی آگ ہر کافر اور سرکش کو پکارے گی جس نے دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے روگردانی کی، یعنی ان احکامات کو نہ مانا، تو یہ آگ ان کو پکارے گی. تدعو من ادبر وتولا وجمع، اور جمع کیا، فاوعى، پھر سمیٹ کر رکھا، یعنی اس نے مال جمع کیا اور پھر اسے بند رکھا، یعنی کنجوسی کی. فاوعى کا لفظ وعیون سے ہے، اس کا معنی جمع کر کے ایسی جگہ رکھنا جہاں سے نہ نکالا جائے. یعنی اس نے مال جمع کر کر کے تجوریوں میں بند کر دیا، نہ اس کی زکوٰۃ ادا کی، نہ اس سے صدقہ خیرات کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرچ کر اور گن گن کے نہ رکھ، ورنہ اللہ بھی تجھے گن کر دے گا، اور روک کے نہ رکھ، ورنہ اللہ بھی تجھ سے روک لے گا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو کھلا رکھیں، کیونکہ اگر ہم نے گن گن کر دیا تو اللہ بھی گن گن کر دے گا، اور اگر ہم نے روک لیا تو اللہ تعالیٰ بھی روک لے گا. ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درہم و دینار اور چادر کا بندہ ہلاک ہو گیا، اگر اسے یہ چیزیں دی جائیں تو راضی رہتا ہے، اور اگر نہ دی جائیں تو ناراض ہو جاتا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. درہم اور دینار اور کپڑے کے بندے سے کیا مراد ہے؟ جس کو کیا چاہیے؟ مال، مال کا حریص، لالچی انسان. اس کو یہ سب کچھ مل رہا ہو تو خوش ہے، اور اگر اس سے یہ سب چیزیں لے لی جائیں تو ناراض ہے. تو یہ جہنم ایسے شخص کو پکارے گی من ادبر وتولا وجمع فاوعى. اس لیے اگر ہم سب جہنم میں نہیں جانا چاہتے تو مومن بن کر زندگی گزارنی، کیونکہ یہ جہنم ہر کافر اور سرکش کو پکارے گی. اور دوسری بات، اللہ کے راستے میں خوب دینے والے بنے، کیونکہ سخی انسان جو صرف اور صرف اللہ کی خاطر خرچ کرنے والا ہوتا ہے، اللہ اس کو جنت میں بلند درجات عطا فرمائے گا. بلکہ قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم ایک دانہ اللہ کے راستے میں دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو 700 پر ملٹیپلائی کرے گا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر کسی کے خرچ کرنے میں بہت خلوص ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ اجر اس کو اللہ تعالیٰ عطا کرے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اتنے پرخلوص صدقے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بغیر حساب عطا فرمائے گا، یعنی کوئی کیلکولیشن ہی نہیں، وداؤٹ اینی کیلکولیشن اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائے گا. بس خرچ کرنے کی دیر ہے. خرچ کرنا دراصل ایمان کی علامت ہے، اور خرچ نہ کرنا، بخل کرنا دراصل منافقت ہے. اسی لیے ایمان کی جو کنفرمیشن ہے نا وہ خرچ کرنے سے ہوتی ہے، ایمان کی تصدیق خرچ کرنے سے ہوتی ہے. آپ جتنے کمفرٹیبل ہیں نا خرچ کرنے میں اتنے مومن ہیں. جو اپنے خرچ کرنے میں جتنا کمفرٹیبل ہوتا ہے اس کو یہ پتا ہے کہ جس کے لیے دیا ہے نا اس نے اس کو لازمی عطا کرنا ہے. آپ اپنے خرچ کرنے سے اپنے ایمان کا اندازہ لگا سکتے ہیں، کیونکہ جب ہم اللہ کے راستے میں دینے والے بنتے ہیں تو وہ چیز ہمارے پاس سے چلی جاتی ہے. اچھا، جب ہم قرآن نہیں پڑھے تھے جب تک، تو اگر کوئی ہماری بہت پیاری چیز تھی، کوئی بہت نئی چیز تھی، ہم اس کو کبھی نہیں دینے کا سوچتے تھے. ہم کہتے تھے یہ تو ہم دے ہی نہیں سکتے. لیکن جب ہم نے قرآن پڑھ لیا تو اب اگر کسی نئی چیز کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتا کہ یہ دے دو، آپ اس کو دے ڈالتے. الحمدللہ یہ قرآن نے طاقت دی آپ کو. یعنی ایمان بڑھا تو آپ اپنی
پیاری سے پیاری چیز، پسندیدہ چیز بھی اللہ کے راستے میں دینے کے لیے کوئی تکلیف محسوس نہیں کرتے، آپ بڑے کمفرٹیبل ہوتے ہیں، اور پھر اس کا جو ریوارڈ ملتا ہے دنیا میں بھی ملتا ہے. اور اس بات کی شیورٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے کہ اللہ کی قسم مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا. اور آپ نے علمی اعتبار سے بہت کچھ جمع کر لیا، اب کیا کرنا ہے؟ اس کو خرچ کرنا ہے، دینے والا بننا ہے، کیونکہ خرچ کرنا صرف مال کا ہی نہیں ہوتا، علم کا ہے، ہنر کا ہے، اچھے اخلاق کا ہے. یعنی جنت میں وہ جائے گا جو دینے والا ہے. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں، پھر آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من